عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے 2-3 انگارے اس کے دائیں پہلو اور دائیں ران میں گھس گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے کہا جیسے ہی ہوٹل شیراز کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی، اس کی نظریں ہوٹل کے مین گیٹ کے باہر برآمدے میں کھڑے ہوئے ایک آدمی پر پڑیں تو وہ بری طرح چونک پڑا، لیکن کار وہ کمپاؤنڈ گیٹ سے موڑ کر سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جس آدمی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا وہ اب برآمدے میں موجود ایک اور آدمی سے باتیں کر رہا تھا، اور پھر جب تک کیپٹن شکیل برآمدے کے قریب پہنچا وہ آدمی مین ہال کے گیٹ کی طرف مڑ گیا، جبکہ دوسرے آدمی نے باہر کا رخ کیا۔ کیپٹن شکیل جب مین ہال میں داخل ہوا تو اس نے اس آدمی کو ایک خالی میز پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتا سیدھا اس آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں فوراً اس ٹیکسی ڈرائیور کی شکل ابھر آئی تھی، جس کی ٹیکسی میں سوار ہو کر وہ مین مارکیٹ جا رہے تھے کہ راستے میں ان پر حملہ ہوا تھا۔ گو اس آدمی کی بظاہر شکل اس ٹیکسی ڈرائیور سے نہ ملتی تھی، لیکن اس کے مخصوص نگوش وہی تھے جو اس ٹیکسی ڈرائیور کے تھے۔ کیپٹن شکیل چونکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ٹیکسی ڈرائیور کے مخصوص نگوش موجود تھے۔ عمران کو رپورٹ دینے کے بعد کیپٹن شکیل نے جولیا کو رپورٹ دی اور پھر وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ وہاں اس نے صرف لباس بدلا بلکہ ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا، اور پھر گیراج سے کار لے کر وہ ان حملہ آوروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اور اسی تلاش کے سلسلے میں اس نے سب سے پہلے ہوٹل شیراز کا ہی رخ کیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا شبہ موجود تھا کہ ان حملہ آوروں کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہوٹل شیراز سے ضرور ہے، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد جب ان سے جھگڑا ہوا تو اس نے ایک حملہ آور کی قمیض کے کالر کی سائڈ پر ایک مدھم سا مونوگرام کا خاکہ دیکھا تھا۔ یہ خاکہ ایسا تھا جیسے کالر پر پیلے دھاگے سے مونوگرام بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اس دھاگے کو توڑ کر نکال لیا گیا ہو، لیکن دھاگا کھینچنے کی وجہ سے ٹانکے ذرا ذرا ابھر آئے تھے اور ان کی وجہ سے ایک مدھم سا خاکہ ابھر آیا تھا، اور یہ مونوگرام ہوٹل شیراز کا تھا جو کہ ہر ویٹر کے کالر پر بنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہوٹل میں جتنے ویٹر گھوم رہے تھے ان میں سے ہر ایک کے کالر پر دھاگے سے بنا ہوا وہ مونوگرام نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے کیپٹن شکیل کار سیدھا لے کر ہوٹل شیراز آیا تھا، اور یہاں آتے ہی اس ٹیکسی ڈرائیور کے نقوش والا آدمی نظر آ گیا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا بھائی تھا یا پھر وہ میک اپ میں تھا، اور میک اپ چیک کرنے کے لیے کیپٹن شکیل اس کی میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیپٹن شکیل نے میز کے قریب پہنچ کر بڑے باہلاک لہجے میں کہا۔ کیا اور میزیں خالی نہیں ہیں؟ اس آدمی نے بڑے کرخت لہجے میں کہا، لیکن کیپٹن شکیل کرسی گھسیٹ کر اس طرح اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے اس آدمی نے اسے باقاعدہ اجازت دی ہو۔ البتہ کیپٹن شکیل نے قریب آ کر یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ آدمی میک اپ میں نہیں تھا، اور میزیں تو خالی ہیں، لیکن آپ کے بھائی نے مجھے یہیں بیٹھنے کی ہدایت کی تھی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرے بھائی نے؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ اس آدمی کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ کس کا مطلب بتاؤں، بھائی کا یا ہدایت کا؟ کیپٹن شکیل نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ ان دونوں کا مطلب تو مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے مسٹر، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ شکیل، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر شکیل، لیکن میرا بھائی وکٹر تو مجھ سے لڑا ہوا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے گزشتہ 1 سال سے ہم دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کی ہدایت دینے کا کیا مطلب ہوا؟ اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا۔ جب آپ میرے لیے آئس کریم کا کپ منگوائیں گے تو پھر میں مطلب بھی بتا دوں گا، اور یہ مطلب آپ کے فائدے میں ہی نکلے گا مسٹر، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مارٹن ہے، مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے قریب کھڑے ویٹر کو آئس کریم لانے کا آرڈر بھی دے دیا۔ شکریہ مسٹر مارٹن، اگر ہمارا سودا ہو گیا تو اس آئس کریم کپ کے بدلے میں آپ کو $10 لاکھ کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ $10 لاکھ کا فائدہ؟ سودا؟ آپ وضاحت سے بات کریں، مجھے پہیلیوں میں بات کرنا کبھی پسند نہیں رہا، مارٹن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے وکٹر نے بتایا ہے کہ آپ جواہرات کی نکاسی کے کام میں ماہر ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے تو جواہرات کا لفظ جان بوجھ کر کہا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں وہی انگوٹھی تھی جس پر ایک قیمتی پکھراج لگا ہوا تھا، اور اب تک جو کچھ کیپٹن شکیل کے سامنے آیا تھا اس میں اس کی نظر کے مطابق اہمیت اسی پکھراج کی ہی تھی۔ جواہرات؟ کس قسم کے جواہرات؟ مارٹن واقعی جواہرات کا نام سن کر بری طرح چونک پڑا۔ میں پکھراج وغیرہ؟ کیپٹن شکیل نے دانستہ طور پر صرف پکھراج کا نام لیا۔ اوہ، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ کے پاس قیمتی جواہرات اسمگل شدہ موجود ہیں اور آپ انہیں یہاں نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وکٹر نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میرا خیال ہے وکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مارٹن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے آئس کریم کے 2 کپ لا کر ان کے سامنے رکھ دیے، پھر واپس مڑ گیا۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں، کیپٹن شکیل نے آئس کریم کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ اس بزنس میں شاید نئے آئے ہیں، مارٹن نے بھی اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ آپ کا آئیڈیا بالکل درست ہے، میری یہ لائن نہیں ہے، بس ایک اتفاق سمجھیے کہ مجھے وقتی طور پر اس لائن میں آنا پڑا، کیپٹن شکیل نے اس سے کچھ اگلوانے کے لیے کہا۔ کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ مارٹن نے آئس کریم چمچے سے کھاتے ہوئے پوچھا۔ مال بہت زیادہ ہے، لمبا سودا ہے، کیپٹن شکیل نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آئس کریم کھا کر اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، مارٹن نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا۔
آئس کریم ختم ہوتے ہی مارٹن اٹھ کھڑا ہوا اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں اوپر اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کوئی کال آئے تو اسے ڈائریکٹ کر دینا، مارٹن نے کاؤنٹر کے قریب جا کر کاؤنٹر مین سے کہا اور پھر کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن کیپٹن شکیل خاموش تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کی 6ٹھی منزل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ رہائشی کمرہ تھا۔ بیٹھو، مارٹن نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود اس نے مڑ کر دروازے کی چٹھنی لگائی اور پھر آ کر کیپٹن شکیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا جان اور تمہارا مال دونوں شدید خطرے میں ہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ مارٹن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں مسکرا دوں گا کیونکہ تم مجھے نہیں جانتے، اسی لیے ایسی بات کر رہے ہو، کیپٹن شکیل نے واقعی اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ سنو، تم واقعی اس لائن میں نئے ہو، ورنہ اس طرح کی بات کم از کم کوئی آدمی ہوٹل شیراز میں بیٹھ کر کرنے کی جرات نہیں کرتا، اور وکٹر نے تمہیں درست ٹپ دی ہے کیونکہ وہ براہ راست اس دھندے میں ملوث نہیں ہو سکتا، اور 1 سال پہلے میں واقعی اس قسم کے دھندے میں ملوث تھا۔ لیکن وکٹر کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھی ایک خاص وجہ سے اس دھندے کو چھوڑ چکا ہوں، مارٹن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا میں وہی تمہارے والا فقرہ دہراؤں کہ مجھے بھی پہیلیوں میں بات کرنا پسند نہیں آتا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ سنو، اگر میں تمہیں حقیقی خطرے سے بھی آگاہ کراؤں اور چند ٹپس بھی دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ سوچ کر بتانا، کیونکہ خطرے سے آگاہی ایک بہت بڑا اور گہرا راز ہے، اگر اس کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر میری جان بھی جا سکتی ہے، مارٹن نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ صرف $10,000، مارٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ رہا، ابھی مل جائیں گے، بس شرط یہ کہ تم نے واقعی میرے لیے کوئی فائدہ مند بات بتائی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں کیونکہ تمہیں وکٹر نے بھیجا ہے، اور وکٹر کم از کم کسی غلط آدمی کو کوئی ٹپ نہیں دے سکتا، اس معاملے میں وہ بے حد اصول پسند ہے۔ سنو، یہاں پاکیشیا میں جواہرات کا تمام تر کاروبار اب صرف ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہے، یہاں کی تمام پارٹیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، میں اسی لیے بھی یہ دھندا مجھے چھوڑنا پڑا۔ وکٹر بھی اس پارٹی میں شامل ہے اور اس پارٹی کا سربراہ ٹونی ہے۔ اگر ٹونی کو ذرا برابر بھی شک پڑ گیا کہ تمہارے پاس ایسا مال ہے تو تمہاری روح دوسرے لمحے تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور یہ ہوٹل شیراز ٹونی کا گھر ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات یہاں کے کسی آدمی کے کان میں پڑ جاتی تو پھر تمہارا بچ نکلنا محال ہو جاتا۔ یہ تو ہوئی خطرے والی بات، اب میں تمہیں ایک ٹپ دے دیتا ہوں۔ فیروز والا کے مین بازار میں ایک جوہری ہے، وکٹری جیولرز، اس کے مالک کا نام سیٹھ ہاشم ہے، تم اس سے میرا نام لینا، وہ تم سے سودا کر لے گا، بشرط یہ کہ تمہارا مال اسے پسند آیا۔ اب نکالو $10,000 اور یہاں سے چلے جاؤ، مارٹن نے کہا۔ ٹونی کا حلیہ بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ کہاں ملے گا، کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس دھکے کھانے کی، میں ٹونی سے ہی براہ راست سودا نہ کر لوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مسٹر شکیل، ٹونی تم سے مال خریدے گا، وہ تمہیں گولیوں سے اڑا دے گا، وہ اس فیلڈ میں کسی کی مداخلت ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتا، مارٹن نے کہا۔ یہ میرا کام ہے، تم اس کے متعلق تفصیل بتا دو اور اپنا $10,000 لے لو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک شرط ہے، میرا نام درمیان میں نہ آئے، مارٹن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، شکیل اس معاملے میں اصول پسند سمجھا جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور مارٹن نے ٹونی کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ ٹونی اسے اوریگا بار کے ذریعے مل سکتا ہے، وہاں کاؤنٹر پر موجود آدمی کے ذریعے اس سے بات ہو سکتی ہے۔ اوکے مارٹن، تم نے واقعی میری مدد کی ہے، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ رقم، مارٹن نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کا ہاتھ گھوما اور مارٹن بری طرح چیختا ہوا اچھل کر 2 قدم دور فرش پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل نے پھر اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی اور کن پٹی پر پڑنے والی 2 ٹھوکروں نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ میں تو جواب میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں، کیپٹن شکیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوٹل شیراز سے نکل کر تیزی سے اوریگا بار کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اب اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس حملے میں لازماً ٹونی ملوث ہے۔ ہوٹل شیراز میں اس کا گارڈ جانے کے بعد حملہ آور کے کالر پر ہوٹل شیراز کے مونوگرام کا خاکہ، پھر وکٹر کالونی کا حادثہ آدمی ہونا، ان ساری باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ ہوٹل شیراز سے نکلتے ہوئے اس کا ارادہ تھا کہ ٹونی کو پکڑے اور اسے لے جا کر X2 کے حوالے کر دے، کیونکہ اس کے سامنے تو صرف ایک ہی مشن تھا کہ حملہ آوروں کو ٹریس کرے۔ لیکن ہوٹل شیراز سے نکلنے کے بعد اچانک اسے خیال آیا کہ وہ پہلے یہ ساری تفصیلات X2 کو بتا دے، شاید وہ کوئی اور ہدایات دے، اسی لیے اس نے کار ایک فون بوتھ کے سامنے جا کر روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ کنگ نے بڑے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر پیڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، اسلم اسپیکنگ، دوسری طرف سے اسلم کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کنگ اسپیکنگ، کنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس پاس حکم، اسلم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسلم، تمام بگ رنگز آن کر دو، اب خطرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، کنگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ او یس پاس، کیا وہ گیم سامنے آ گئی ہے؟ کرنل سجاد والی، اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، کرنل سجاد کا کیا ہوا؟ کنگ نے چونک کر پوچھا۔ اسے ختم کر دیا گیا ہے، اور بعض ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس کی انگلی میں آف رنگ موجود تھی، اسلم نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آف رنگ؟ لیکن کیسے؟ وہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کس نے دی ہے اسے؟
کنگ کا چہرہ یکلحت پریشانی سے بگڑ سا گیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، ٹونی نے مجھے بتایا تھا، آپ تفصیل اس سے پوچھ لیں۔ اسلم نے کہا، ٹھیک ہے، تمام بگ رنگز آن کر دو، میں ٹونی سے بات کر لیتا ہوں، کنگ نے کہا، اور ایک بار اس نے پھر ہاتھ دبا کر کریڈل دبا دیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ٹونی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی دی۔ ٹونی، اسلم نے مجھے بتایا ہے کہ کرنل سجاد کے پاس آف رنگ موجود تھی جب اسے ختم کیا گیا تھا، کنگ نے کہا۔ یس باس، میں نے اسے اتار لیا تھا، لیکن باس اسے تو ایک ہی بگ رنگ دی گئی تھی جو اسے دوسرے فوجیوں نے اڑا لی تھی جس نے ہم نے اسے حاصل کیا تھا، پھر کرنل سجاد کے پاس وہ آف رنگ کیسے پہنچ گئی، ٹونی نے کہا۔ یہی تو حیرت انگیز بات ہے، تم وہ رنگ میرے پاس بھجوا دو۔ ویسے اب خطرے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے سرگنا علی عمران کو میں نے ختم کرا دیا ہے، اس لیے میں نے اسلم کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بگ رنگز آن کر دے، ورنہ پہلے میں انہیں آف کرا چکا تھا، کنگ نے کہا۔ علی عمران، وہ سپر فیاض کا دوست، وہ ختم ہو گیا کیسے، ٹونی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ چکر اس فیاض کی وجہ سے ہی چلا تھا، اسے کسی طرح اس رنگ سرکل پر شبہ پڑ گیا، اس نے فیاض سے کرنل سجاد کا پتہ معلوم کیا ہوگا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب فیاض کو بگ رنگ دی گئی تھی تو اس وقت کرنل سجاد کو بھی رنگ دی گئی تھی، شاید وہ فیاض کرنل سجاد کو جانتا ہوگا۔ اس پر عمران نے وہ رنگ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جو تمہاری وجہ سے ناکام ہو گئی، اس پر میں نے فوراً جیک کو کال کیا، جیک میرے پاس آیا، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ہاؤس کیپر نکسن نے اطلاع دی کہ باہر کار پر کوئی پرنس آف ڈمپ آیا ہے، اسے ڈال دیا گیا ہے۔ جیک نے بتایا کہ یہ عمران ہے، کیونکہ وہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم کہلاتا ہے۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ساری کارروائی واقعی اسی کی ہے، چنانچہ میں نے جیک کو اس کے فوری خاتمہ کو حکم دے دیا۔ ڈائریکٹ ایکشن، اور جیک یہاں سے نکل کر سیدھا اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے کار اس کے فلیٹ کے سامنے روک دی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جیک نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ابھی اسے وہاں پہنچے 4 منٹ ہوئے تھے کہ عمران فلیٹ پر آیا، اس کے فلیٹ کے نیچے ہی اس کا گیراج ہے۔ جبکہ جیک نے مشین گن درست کی، وہ کار کو گیراج میں لے گیا، اس کے بعد وہ فلیٹ پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ جیک نے اس پر مشین گن کا فائر کھول دیا اور عمران ہٹ ہو گیا، ساتھ ہی ایک اور راہگیر بھی ہٹ ہو گیا، اور جیک کار لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا، کنگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے چیک کرا لیا ہے کہ وہ واقعی ہٹ ہو گیا ہے، ٹونی نے پوچھا۔ چیک کرانے کی کیا ضرورت ہے، جیک نے خود اسے گولیاں ماری ہیں اور مشین گن کے براسٹ سے کون بچ سکتا ہے، کنگ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، میں رنگ بھجوا دیتا ہوں اور اس عمران کے بارے میں بھی معلوم کراتا ہوں، کیونکہ یہ آدمی یہاں شیطان کی طرح مشہور ہے، ہو سکتا ہے یہ بچ گیا ہو، ٹونی نے کہا۔ اول تو اس کے بچنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور اگر بچ گیا ہو اور کسی ہسپتال میں پڑا ہو تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کا مکمل خاتمہ کر دو، کنگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، ٹونی نے کہا، اور کنگ نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ہاؤس کیپر نکسن کو اطلاع دی کہ ٹونی کی طرف سے آنے والی رنگ جیسے ہی پہنچے اسے فوراً اس کے پاس بھیج دیا جائے، اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد واقعی ٹونی کی طرف سے بھیجی گئی انگوٹھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے انگوٹھی اٹھائی اور ٹیبل لیمپ کا تیز بلب جلا کر اس انگوٹھی کو تیز روشنی میں غور سے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ چند لمحے وہ غور سے انگوٹھی اور اس پر لگے ہوئے پکھراج کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے میز پر رکھا اور ایک بار پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر ڈائل ہوتے ہی دوسری طرف سے اسلم کی آواز سنائی دی۔ یس اسلم اسپیکنگ، اسلم نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹونی کی بھیجی ہوئی انگوٹھی میرے پاس پہنچ چکی ہے، حالانکہ یہ مخصوص انگوٹھیاں تمہارے سیکشن کے خاص آدمی بناتے ہیں، لیکن جو رنگ میرے پاس پہنچی ہے اس کی بناوٹ بالکل اور ہو بہو ہماری اپنی تیار کردہ رنگز جیسی ہے، ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، اس پر جو پکھراج لگا ہے وہ البتہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ اگر یہ پکھراج اس پر موجود نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ وہی آف رنگ ہے جو سپر فیاض کو دی گئی ہی تھی، کیونکہ اسے بگ رنگ واپس لے کر اسے آف رنگ دی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس آف رنگ نہیں ہے۔ لیکن اس رنگ میں کیٹ آئز جڑا ہوا ہے، اور کیٹ آئز کی بناوٹ پکھراج سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ انگوٹھی یہاں کس نے بنائی ہوگی، کنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ رنگ یہاں دارالحکومت میں صرف ایک ہی آدمی بنا سکتا ہے، اور وہ ہے ڈان جولس کا مالک استاد کریم، وہ واقعی اتنا کاریگر ہے کہ اس قدر پیچیدہ ڈیزائن کی ہو بہو نقل بنا سکے، اسلم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں جیک کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ اس استاد کریم کو ٹٹولے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے، کنگ نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، لیکن اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کنگ نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ یس کنگ اسپیکنگ، کنگ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، میں ٹونی بول رہا ہوں، انگوٹھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، میں نے علی عمران کے بارے میں معلوم کرا لیا ہے، وہ شدید زخمی ہے، اسے 6 گولیاں لگی ہیں، اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا راہگیر زخمی ہوا ہے اسے 12 گولیاں لگی ہیں، وہ بھی شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میں نے فوراً جنرل ہسپتال سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس راہگیر کا آپریشن ابھی جاری ہے، جبکہ اس علی عمران کو جنرل ہسپتال سے نامعلوم افراد کسی اور جگہ لے گئے ہیں، اور ہسپتال والوں کو علم نہیں ہے کہ اسے کہاں لے جایا گیا ہے، انہیں صرف وزارت خارجہ کی طرف سے ٹیلی فون پر حکم دیا گیا تھا کہ علی عمران کو لے جانے کی اجازت دی جائے۔
میں نے اپنے طور پر بے حد کوشش کی ہے کہ اس کا پتہ معلوم کیا جائے۔ تمام پرائیویٹ اور ملٹری ہسپتالوں سے بھی میں نے معلوم کر لیا ہے، لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا، ٹونی نے جواب دیا۔ وہ اسے قبرستان ہی لے کر گئے ہوں گے۔ 6 گولیاں لگنے کے بعد اس کے بچ جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ بہت ہی ڈیٹ ہوا تب بھی وہ سال 1.5 سال سے پہلے صحت یاب نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسے تم تو بھول ہی جاؤ۔ تمہاری بھیجی ہوئی آف رنگ میرے خیال میں نکلی ہے، لیکن اس کا ڈیزائن ہو بہو ہماری آف رنگ جیسا ہے، جبکہ یہ ڈیزائن اس قدر پیچیدہ ہے کہ عام کاریگر اسے کسی صورت میں نہیں بنا سکتا، اسی لیے میں نے اسلم سے بات کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اگر یہ آف رنگ نکلی ہے تو پھر پاکیزہ میں صرف ایک ہی کاریگر ہے جو اسے بنا سکتا ہے، اور وہ ہے ڈان جولرز کا مالک استاد کریم۔ تمہارا فون آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ اس بارے میں تحقیقات کا کام جیک کے ذمہ لگاؤں، لیکن اب میں تمہارے حوالے یہ کام کرتا ہوں۔ سپر فیاض سے آف انگوٹھی لے کر اس کی نقل بنوائی ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں سپر فیاض کو بھی فائنل آف کرا دوں گا، کنگ نے کہا۔ بس اگر فیاض کی انگوٹھی دے کر اس کی نقل بنوائی گئی ہے تب صرف سپر فیاض کو فائنل آف کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ عمران سپر فیاض کا دوست ہے، لازماً ایسا ہی ہوگا، لیکن اصل مسئلہ ہے رنگ سرکل کے تحفظ کا۔ عمران سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور اب اس پر حملے کے بعد یقیناً سیکرٹ سروس حرکت میں آ جائے گی، اور سیکرٹ سروس کے حرکت میں آ جانے کے بعد مجھے خطرہ ہے کہ وہ رنگ سرکل کو تلاش کر لیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے کنر سجاد سے انگوٹھی حاصل کی ہے ان کے لڑنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ لازماً سیکرٹ سروس کے لوگ تھے۔ اگر آپ عمران پر حملہ نہ کراتے تو انہیں رنگ سرکل پر زیادہ شک نہ بڑھتا، لیکن اب وہ لوگ سب سے پہلے ایسا سروے کرائیں گے کہ اسی ڈیزائن کی انگوٹھیاں اور کس کس کے پاس ہیں، اور ایک انگوٹھی ان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر انہیں پورے سسٹم کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا، ٹونی نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں، کنگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بس میرا خیال ہے کہ ہمیں رنگ سرکل کو فوری طور پر سیکرٹ سروس کی نظروں سے اوجھل کر دینا چاہیے، تاکہ وہ لاکھ ٹکریں ماریں تب بھی انہیں اصل بات کا علم نہ ہو سکے، اور میرا گروپ اور جیک کا گروپ ہم سیکرٹ سروس کے خلاف کام شروع کر دیں جب ان کا خاتمہ ہو جائے، یا وہ لوگ اس سارے چکر کو ناقابل فہم سمجھ کر خاموش ہو جائیں، تب پھر نئے سرے سے رنگ سرکل کا آغاز کیا جائے۔ ٹونی نے کہا۔ لیکن اس سے تو بڑا نقصان ہوگا، ہم نے 3 سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد اس سرکل کو قائم کیا ہے، اس کی وجہ سے انتہائی قیمتی راز حاصل کیے ہیں، اور تمام بگ رنگز واپس ہوتے ہی سرکل ختم ہو جائے گا، کنگ نے کہا۔ باس مکمل تباہی سے بہتر ہے کہ تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جائے، آپ اگر چاہیں تو ایمپرر سے بات کر لیں، ٹونی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ان سے میری بات پہلے ہی ہو چکی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میرا دل نہیں چاہتا اس سرکل کا خاتمہ کرنے کے لیے، کنگ نے جواب دیا۔ پھر باس ایسا کر لے کہ فوری طور پر تمام بگ رنگز کی بجائے آف رنگ جاری کر دیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، اور سیکرٹ سروس کو ٹکریں مارنے دیں، وہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، پھر ہم دوبارہ آف رنگ کو بگ رنگ میں بدل دیں گے، اس طرح وہ محنت جو آپ نے سرکل قائم کرنے کے لیے کی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ٹونی نے کہا۔ گڈ، تمہاری تجویز درست ہے، اس طرح رنگ سرکل قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اسلم سے تمام آف رنگز لے کر آج رات تمام رنگز بدل دو، میں اسلم کو ہدایات دے دیتا ہوں، کنگ نے کہا۔ یس باس، ٹونی نے جواب دیا، اور کنگ نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا، اور پھر اسلم کے نمبر دوبارہ ڈائل کرنے لگا تاکہ اسے آف رنگز کے بارے میں ہدایات دے سکے، لیکن ابھی اس نے اسلم کو ہدایات دے کر ریسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے میں ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز اس طرح گونج اٹھی جیسے دور کہیں مندر میں چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ یہ موسیقی صرف ایک لمحے کے لیے سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، مگر یہ آواز سنتے ہی کنگ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ موسیقی اسے کرسی سے اٹھانے کے لیے بجائی گئی ہو۔ دوسرے لمحے وہ مڑ کر تیزی سے کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے لائبریری کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی الماریاں لگی ہوئی تھیں جن میں دنیا بھر کے موضوعات پر کتابیں موجود تھیں۔ درمیان میں ایک میز اور کرسی موجود تھی، میز پر ایک گلدان کسی انداز کا ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا۔ کنگ تیزی سے اس گلدان کی طرف لپکا، اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ کے اندر لگا ہوا بلب اتارا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس کے اندر رکھا ہوا ایک سرخ رنگ کا بلب اٹھایا اور اسے ٹیبل لیمپ میں فٹ کر کے اس نے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کا بلب اس طرح مسلسل جلنے بجھنے لگا جیسے ٹرانسمیٹر کا بلب جلتا بجھتا ہے۔ کنگ نے کرسی پر بیٹھ کر میز کی سب سے اوپر والی دراز کھولی اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک سائڈ پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو دبایا تو بلب اب مسلسل جلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی گلدان سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک جھماکے سے سرخ رنگ کا بلب سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ سیٹی کی آواز چند لمحوں بعد ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بھاری مگر گونجدار آواز سنائی دینے لگی۔ ہیلو ایمپرر آف سٹونز کالنگ اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد باوقار تھا۔ یس باس، میں کنگ آف سٹونز بول رہا ہوں، اوور، کنگ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کنگ آف سٹونز، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے عمران پر حملہ کرا لیا ہے، کیوں؟ اوور، ایمپرر کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔ یس باس، اور میں نے اسے ختم کرا دیا ہے، اوور، کنگ نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔
تفصیل بتاؤ اوور، ایمپرر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور جواب میں کنگ نے کرنل سجاد کی بگ رنگ کے حصول سے لے کر اب تک کی تمام کارروائی تفصیل سے بتا دی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے علی عمران کا خاتمہ کر دیا ہے؟ حالانکہ علی عمران بچ گیا ہے، وہ تمہارے جیک نے تمہیں غلط رپورٹ دی ہے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مشین گن کا برسٹ مارا ضرور ہے، لیکن برسٹ کی زیادہ تر گولیاں دوسرے راہگیر کو لگیں۔ صرف کچھ گولیاں عمران کے پہلو اور ران میں لگی ہیں۔ اگر وہ راہگیر اچانک سامنے نہ آ جاتا تب تو یقیناً گولیاں عمران کے سینے اور سر پر پڑتی اور وہ ہلاک ہو جاتا، لیکن اس راہگیر کی وجہ سے عمران بچ گیا ہے اوور، ایمپرر نے تیز لہجے میں کہا۔ او باس، آپ کو اس قدر تفصیلات اتنی جلدی کیسے مل گئیں اوور؟ کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں سے غافل رہتا ہوں؟ مجھے تمہارے ہر ایکشن کی لمحہ بلمحہ رپورٹ ملتی رہتی ہے۔ بہرحال اب میرا حکم سنو، اور اب اگر تم نے اس حکم کی تعمیل میں ذرا بھی لاپرواہی کی یا اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تو پھر تم خود دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگ گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری زندگی کا انحصار صرف میری مرضی پر موقوف ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، لیکن میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، ایمپرر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، آئندہ آپ کو ہرگز شکایت نہیں ہوگی اوور، کنگ نے نمایاں طور پر کانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ سن کر یقیناً خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا سپر رنگ کا آئیڈیا مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سپر رنگ کا آئیڈیا کیا تھا؟ چیف باس نے کہا۔ سپر رنگ کا آئیڈیا کامیاب ہو گیا ہے او باس، پھر تو یہ صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ سپر رنگ کا آئیڈیا تو یہی تھا کہ سپر رنگ کے لیے کسی کے ذہن کو آن نہیں کرنا پڑتا، بلکہ سپر رنگ سیلف کنٹرول ہوگی، اسے کسی بھی فاصلے سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اوور، کنگ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے ذہن میں بھی تو یہی آئیڈیا تھا اور تم اس پر کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن ڈاکٹر وکٹر اس پر کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے نہ صرف اس پر بلکہ اس نے ایک اور کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، اور وہ یہ کہ سپر رنگ کے ذریعے پورے ماحول کی ٹیلی ویو فلم بھی حاصل کی جا سکتی ہے اوور، ایمپرر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، پھر تو واقعی سپر رنگ تیار ہو گئی ہے، میری طرف سے مبارک ہو اوور، کنگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تمہاری یہی اعلیٰ ظرفی مجھے پسند ہے۔ اب اس سپر رنگ کی کامیابی کے بعد ہمیں لمبے بکھیڑے پالنے سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ اب کسی بھی ملک میں صرف ایک آدمی سارا کام آسانی سے سنبھال سکتا ہے، اور میں نے پاکیزہ کے لیے تمہیں مقرر کیا ہے اوور، ایمپرر نے کہا۔ تھینک یو باس، میں ہمیشہ آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا اوور، کنگ نے جواب دیا۔ چنانچہ اب سنو، تم فوری طور پر رنگ سرکل کا سارا سیٹ اپ بھی ختم کر دو، اور نہ صرف ختم کر دو بلکہ اس کے آثار بھی فوری طور پر مٹا دو۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو اوور، ایمپرر نے کہا۔ آثار مٹانے والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ویسے میں نے تمام بگ رنگز آف کرنے کا کہہ دیا ہے اوور، کنگ نے کہا۔ سنو، ٹونی، جیک اور اسلم، یہ تین آدمی تمہارے مکمل گینگ کے سرگنے ہیں اوور، ایمپرر نے کہا۔ یس باس اوور، کنگ نے جواب دیا۔ ان تینوں کو فوری طور پر ختم کرا دو تاکہ ان کے ذریعے تم تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ ویسے تمہارے ہاتھ اب تک بالکل صاف ہیں، اسی لیے اگر وہ علی عمران تم تک پہنچ بھی گیا تو تب بھی وہ حاصل نہیں کچھ کر سکے گا اوور، ایمپرر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، لیکن پھر سیٹ اپ کیسے چلے گا؟ کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بعد کے سیٹ اپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 سپر رنگز تمہارے پاس آج ہی پہنچ رہی ہیں، اس کا تمام تر ویژن سسٹم تم خود کنٹرول کرو گے، ویژن کنٹرول سسٹم بھی ساتھ ہی پہنچ رہا ہے۔ یہ ویژن سسٹم بھی ایک ٹرانسسٹر جیسی پورٹیبل مشین ہے، اسی لیے اس کی فٹنگ وغیرہ کا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ سنو، جو پہلا ٹارگٹ تم نے ہٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ماہ پاکیزہ میں چند ایشیائی ملکوں کے سربراہی اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ ان میں ان ممالک کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے ہونا ہے جسے بین الاقوامی طور پر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے سپر رنگ کی مدد سے اس معاہدے کے بارے میں پاکیزہ میں موجود دستاویزات، جیسے پاکیزہ والے گرین فائل کہتے ہیں، اس گرین فائل کی فلم ہمیں چاہیے۔ ایک پارٹی نے انتہائی لمبی رقم کا معاہدہ کیا ہے اور اب ہم نے گرین فائل اس سپر رنگ کی مدد سے حاصل کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گرین فائل وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں موجود ہے اور صرف سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان ہی اسے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ سپر رنگ تم سیکرٹری وزارت خارجہ کو آن کر کے یہ فائل حاصل کر کے مجھے بھجوا دو اور رنگ واپس لے لو۔ اس کے بعد جب بھی ضرورت پڑے گی اس طرح رنگ آن کر کے مطلوبہ مقصد حاصل کر لیا جائے گا اوور، ایمپرر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اوور، کنگ نے جواب دیا۔ میں پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا، فی الحال تم سارا سیٹ اپ کلوز کر کے سارے آثار فوراً ختم کر دو، ہر قسم کی اوور اینڈ آل، ایمپرر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ میں سے دوبارہ سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور پھر بلب سرخ ہو کر دوبارہ جلنے بجھنے لگا۔ تو کنگ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا اور پھر جیک نے رومال نکال کر اس میں سے وہ سرخ بلب ہولڈر اتار کر اسے واپس میز کی دراز میں رکھا اور سفید بلب دوبارہ ایڈجسٹ کر کے وہ اٹھا اور لائبریری سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سیٹ اپ کلوز کرنے کا مکمل پلان بنا لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی ٹونی ساری بگ رنگز واپس لے گا وہ جیک کے ذریعے ٹونی کا خاتمہ کرے گا اور پھر جیک کے ذریعے اسلم اور اس کے آدمیوں کا خاتمہ کرا کر جیک کو یہاں بلوا کر خود اسے ختم کر دے گا۔